الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج قیامت کا بیان ایپیسوڈ 23 میں ہم بات کریں گے نفخہ دوم کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النازعات میں آیت نمبر 13 اور 14 میں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس وہ سور ایک گرجدار آواز ہوگی جسے سنتے سارے لوگ اچانک ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ یعنی نفخہ ثانیہ کے بعد دوسری دفعہ سور پھونکنے کے بعد تمام اجسام زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھ کھڑے ہوں گے، تو ایسے جلدی جلدی سب اٹھیں گے جیسے زمین سے کوئی چیز اگ رہی ہو۔ سب کو میدان محشر کی طرف اکٹھے کیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الیاسین آیت نمبر 51 میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ اس لیے جب انسان کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے، یعنی مرض موت کا وقت ہوتا ہے، تو لوگ سورۃ الیاسین پڑھتے ہیں اس کے سامنے کہ وہ سنے اور اس کی جان آسانی سے نکل سکے۔ لیکن صحیح بات کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ بھی اس کے سامنے بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس کو ترجمہ سن کر آخرت کی یاد آتی ہے۔ سورۃ الیاسین میں آخرت کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مرتا ہے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیتے ہیں۔ اس میں مومنوں کے لیے اچھا انجام اور کافروں کے لیے برا انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کے بارے میں بھی بتایا، پھر جنت کا شوق بھی دلایا کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا، سورج چاند کی کیا کیا ڈیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ آخرت میں مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا مومنوں سے، اور مومنوں کے لیے مسحریاں ہوں گی، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، بیویاں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف سے انہیں اسلام پیش کریں گے۔ تو یہ اس طرح کا شوق دلایا گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس کا ترجمہ مرنے والوں کو سنائیں۔ جب ترجمہ سنایا جائے گا تو جان انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آسانی سے اس کی نکلے گی۔ کیونکہ اس کا شوق آخرت کی طرف بڑھ جائے گا اور دنیا کی طرف بالکل ختم ہو جائے گا۔ وہ دنیا کی نہیں سوچے گا، آخرت کی سوچے گا۔ اور جب اس نے صرف عربی کی سن لی تو اس کا ترجمہ تو اسے نہیں پتا، صرف وہ سن رہا ہے اللہ کا کلام۔ بے شک ایک برکت ہوتی ہے اللہ کے کلام میں، اور انسان کو شفا ملتی ہے، انسان کی تکلیف دور ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں ترجمہ بھی سنایا جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ کسی اتھینٹک حدیث سے ہمارے علم میں ثابت نہیں ہے کہ مرنے والے کے سامنے یاسین شریفی پڑھی جائے۔ تو حدیث میں تو یہ ہے کہ مرنے والے کے سامنے دین کی باتیں کی جائیں تاکہ اس کا شوق دین کی طرف بڑھے اور دنیا سے اس کا شوق ختم ہو جائے۔ اور کلمہ بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اپنی یاسین شریف کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو یاسین پڑھنے لگتے ہیں، پھر صرف وہ اپنے لیے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مردے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس وقت تو مردے کی بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے جو کہ حدیث سے ثابت ہیں۔ نفخہ ثانی کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النبا میں فرماتے ہیں آیت نمبر 18 یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ترجمہ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تم لوگ فوج در فوج حاضر ہو جاؤ گے۔ دوسرے سور کے بعد سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی لوگ اٹھیں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، اور جامع کوثر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کو پلائیں گے، اور جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جائیں گے۔
اور شفاعت کبریٰ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے۔ مقام محمود پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جائیں گے، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا انعام ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے فضائل سے نوازا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام سے نوازیں گے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی، سوائے اس کے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچانا چاہے۔ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو یکا یک لوگ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ سب سے پہلے قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھے یا وہ ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھبراہٹ سے محفوظ رکھا، یعنی جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا من شاء اللہ، کہ سب فنا ہو جائیں گے الا من شاء اللہ۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، یعنی فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الا من شاء اللہ کہہ کر بات کو مستثنا کر دیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ عالم کہ وہ کون مقربین لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا من شاء اللہ۔ اس کے بارے میں آیت ہے، آیت نمبر ہے 87 سورۃ النمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اس روز سور پھونکا جائے گا، اس روز زمین و آسمانوں کی ساری مخلوق گھبرا اٹھے گی، سوائے اس کے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گھبراہٹ سے بچا لے، اور سارے لوگ بلا چوں و چرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والوں میں انبیاء، شہداء اور فرشتے شامل ہوں گے۔ بعض کے نزدیک تمام اہل ایمان بھی ان میں شامل ہیں۔ واللہ تعالیٰ علم بالصواب۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے تو سمینا و اطعنا کہنا چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث کی ہر بات یقیناً سچی ہے، کسی شک اور شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا وہ پانی سے اٹھے گا، جس کی راکھ ہوا میں اڑائی گئی ہوگی وہ ہوا میں سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ سب کے سب قبروں سے بھی اٹھیں گے جہاں جہاں ان کا مرنا ہوا تھا، یعنی کسی کے پیٹ میں کسی نے کسی کو کھا لیا، کوئی ڈوب گیا، کسی کو جلا دیا گیا، اس کی ہوا راکھ میں اڑ گئی، تو ویسے ہی سب اٹھیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ قبر سے ہی سب کے سب اٹھیں گے، جیسے جیسے وہ مرا ویسے وہ اٹھے گا۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 6 اور 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، کہ جس دن پکارنے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا تو لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی ہڈیوں کی مانند اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے آج کا دن بڑا کٹھن ہے، سب سے زیادہ تکلیف والا اور ذلت رسوائی والا وہ دن ہوگا، لیکن ہوگا کن کے لیے؟ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، نافرمانوں کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر سر کی مسائل کے اٹھیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ اور بعض لوگ اپنی قبروں سے اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 126 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے جو شخص میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی دنیا میں زندگی تکلیف دہ ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے
وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ ارشاد ہوگا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو ایسے لوگ جو صرف اور صرف اپنی دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کا رجحان دنیا کی دولت اکٹھی کرنا، امیر ہو جانا، دنیا میں عزت حاصل کر لینا زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ آخرت کی فکر کریں اور قرآن پاک پڑھیں، آیات پر عمل کریں، دین کی طرف رجوع کریں۔ جو ایسی باتوں سے بچتے ہیں ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، پرہیز کر اختیار کرتے ہیں، تو بے شک وہی لوگ عقل مند ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، جیسا کہ سورۃ النبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں، ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔